جب ایک مسلمان مرد کے موت وقت قریب آتا ہے، یعنی اب وہ مرنے والا ہوتا ہے، اب اس کی روح قبض کرنے والی ہوتی ہے، تو پتہ ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام پہلے کہاں تشریف لاتے ہیں؟ کیا اس کے گھر میں؟ نہیں۔ کیا کسی اور جگہ؟ نہیں۔ جب اس کو آخری وقت قریب ہوتا ہے ایک مسلمان مرد کے، تو حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کا روح قبض کرنے کے لیے پہلے اس کے محلے کی مسجد میں جاتا ہے، اس محلے کی مسجد سے دریافت کرتا ہے کہ مجھے آپ کے علاقے کے فلاں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت یعنی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، بس مجھے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں۔ اس مسجد سے باتیں کرتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور باتیں کرتے بتاتے ہیں کہ مسجد، اس محلے کی مسجد، یہ مجھے بتاؤ یہ بندہ، اس بندے کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیسا رویہ اس کا آپ کے ساتھ ہے؟ اگر یہ بندہ، اگر یہ انسان باصلات ہوگا، مومن ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، تو یہ مسجد اسے کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں اس کو، یہ مجھے ہر وقت آباد کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ جب میری اس مسجد اللہ کے گھر میں کوئی کچھ گندگی دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، تو جلدی صاف کرتا ہے، مجھے پاک رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے آباد کرتا ہے۔ مجھے کبھی بھی اس کی وجہ سے غیر آبادی کی کوئی شکایت نہیں رہی، ہر وقت میرے گھر میں نماز پڑھتا رہا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مسجد سے کہتے ہیں کیا اب میرے لیے کچھ حکم ہے؟ تو یہ مسجد کہتی ہے اس اسرائیل علیہ السلام سے، ہاں ایک درخواست ہے میری، اس بندے کا روح جب قبض کرنے کے لیے جاؤ گے تو تھوڑا بہت نرمی کرنا، اس پر آسانی کرنا، کوئی سختی مت پہنچانا اس کو، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ مسجد کہتی ہے اس ملک الموت علیہ السلام کو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب اگر یہی بندہ اس محلے کی مسجد سے محبت نہیں کرتا ہو، نماز ہی نہیں پڑھتا ہو، تو محلے کی مسجد کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، بولتے ہیں مجھے فلاں بندے کو روح قبض کرنا ہے، آپ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں کچھ۔ مسجد کہتی ہے میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، یہ میں نے اس کو کبھی مسجد میں دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے نماز نہ پڑھنے کا، کبھی بولتا تھا وہاں کا اوقاف صحیح نہیں ہے، کبھی بولتا تھا وہاں کا وہ لوگ صحیح نہیں ہے، کبھی بولتا تھا وہاں کا امام صحیح نہیں ہے، غرض کہ اسے مجھے غیر آباد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور چاہیے تھا۔ اس نے بازاروں کو آباد کیا، اس نے پارکوں کو آباد کیا، لیکن اگر غیر آباد کیا تو وہ اس اللہ کے گھر مسجد کو غیر آباد کیا، اگر تکلیف پہنچائی تو وہ اپنے اللہ کے گھر اس محلے کی مسجد کو تکلیف پہنچائی، کبھی آباد نہیں کیا، مجھ سے محبت نہیں رکھا، میرے اندر کیا ہو رہا ہے، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ میں اس کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اب میرے لیے کچھ حکم ہے، میں جا رہا ہوں اس کے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو مسجد کہتی ہے سنو، اگر جا رہے ہو اس کا روح قبض کرنے کے لیے، لیکن اسے بھی تکلیف پہنچانا، اسے بھی ایذا پہنچانا، اس پر بھی سختی کرنا۔ کیوں سختی کرنا؟ کیونکہ اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچایا ہے، اس نے مجھے ہر وقت غیر آباد رکھا ہے، اس نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، آپ بھی اس کو روح اذیت سے قبض کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، مسجد ہی ہوتی ہے یہ انسان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہی مسجد ہوتی ہے جو انسان کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مسجدوں سے محبت رکھو، نماز پڑھنے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ رنگت، میٹنگ وغیرہ یہ تو دنیا اس کی مطلب یہ تو ایک رونق ہے، لیکن اصل مسجدوں کی جو رونق ہے نا، وہ نمازوں کی وجہ سے۔ رمضان میں ہمارا حال نمازوں کا کیا تھا اور ابھی حال کیا ہے، وہ آپ گواہ ہو۔ نماز اگر پڑھتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد کی ابھی کنڈیشن کیا ہے۔ جو رونق، جو رنگت رمضان میں تھی، ایسا لگ رہا تھا، ایسا مسجدیں بھی پکار رہی ہے کہ کیا نماز صرف ایک ہی مہینہ فرض تھی؟ کیا ان لوگوں نے مجھ سے اتنی بے وفائی کی، مجھے 1 مہینہ آباد کیا پھر تنہا چھوڑا؟ یہ مسجدیں پکار رہی ہے، یہ اللہ کے گھر پکار رہی ہے۔ باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرے۔ نماز صرف 1 مہینہ فرض نہیں ہے، نماز 12 مہینہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔